اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور اس کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی تھی، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لاویں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ ان لوگوں کے لیے بڑی سزا ہے، اور ان لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی محض چال بازی کی راہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور واقعی میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے، باخبر اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرض، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ ان کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں، اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لائے ہیں، یہ بیوقوف۔ یاد رکھو بے شک یہی ہیں بیوقوف، لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران سرگرداں ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، اور پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کی سب چیزوں کو ایسے حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو، اور ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ رجوع نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھوسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب، اندیشہ موت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ برق کی یہ حالات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش و چشم سب سلب کر لیتے۔ بلا شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے لوگوں عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں کی غذا کو
तुम लोगों के वास्ते तो अब मत ठहराओ अल्लाह पाक के मुकाबिल, और तुम जानते बूझते हो, और अगर तुम कुछ खलजान में हो इस किताब की नस्बत जो हमने नाजिल फरमाई है अपने बंदे ख़ास पर, तो अच्छा फिर तुम बना लाओ एक महदूद टुकड़ा जो इसका हम पल्ला हो, और बुला लो अपने हिमायतों को जो खुदा से अलग तजवीज़ कर रखे हैं अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ये काम ना कर सके और क़यामत तक भी ना कर सकोगे तो फिर ज़रा बचते रहो दोज़ख से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, तैयार हुई रखी है। काफिरों के वास्ते और खुशखबरी सुना दीजिए आप ए पैगम्बरान लोगों को जो ईमान लाए और काम किए अच्छे, इस बात की कि बेशक इनके वास्ते बहसते हैं कि चलती होंगी उनके नीचे से नहरें, जब कभी दिए जाएंगे वो लोग इन बहस्तों में से किसी फल की ग़िज़ा तो हर बार में यही कहेंगे कि ये तो वही है जो हमको मिला था, इससे पेशतर और मिलेगा भी, और इनको दोनों बार का फल मिलता जुलता, और उनके वास्ते इन बहस्तों में बीवियां होंगी साफ पाक की हुई, और वह लोग इन बहस्तों में हमेशा को बसने वाले होंगे। हाँ वाकई अल्लाह तबारक व तआला तो नहीं शर्माते इस बात से कि बयान कर दे कोई मिसाल भी, ख्वाह मच्छर की हो या उससे भी बड़ी हुई। सो जो लोग ईमान लाए हैं ख्वाह कुछ ही हो तो यकीन करेंगे कि बेशक ये मिसाल तो बहुत ही मौके की है उनके रब की जानिब से, और रह गए वो लोग जो काफिर हो चुके हैं। सोचा कुछ भी हो जाए वो यूं ही कहते रहेंगे, वो कौन मतलब होगा जिसका कसद किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस मिसाल की वजह से बहुतों को और हिदायत करते हैं, उसकी वजह से बहुतों को और गुमराह नहीं करते अल्लाह ताला उस मिसाल से किसी को, मगर सिर्फ बेहुक्मी करने वालों को जो कि तोड़ते रहते हैं इस मुआहदा को, यानी कि वादों को अल्लाह ताला से कर चुके थे उसके इस्तेकाम के बाद और क़त्या करते रहते हैं उन ताल्लुकात को कि हुक्म दिया अल्लाह ने उनको वाबस्ता रखने का, और फसाद करते रहते हैं ज़मीन में। बस ये लोग पूरे खसारा में पड़ने वाले हैं। भला क्यों कर नासपासी करते हो अल्लाह के साथ, हालांकि थे तुम महज वे जान, सो तुमको जानदार किया, फिर तुमको मौत देंगे, फिर ज़िंदा करेंगे, यानी क़यामत के दिन फिर उन्हीं के पास ले जाए जाओगे। वो ज़ात पाक ऐसी है जिसने पैदा किया तुम्हारे फ़ायदे के लिए जो कुछ भी ज़मीन में मौजूद है सब का सब, फिर तवज्जो फरमाई आसमान की तरफ, सो दुरुस्त किए बनाए 7 आसमान, और वो तो सब चीज़ों के जानने वाले हैं। और जिस वक्त इरशाद फरमाया आपके रब ने फरिश्तों से कि ज़रूर बनाऊंगा ज़मीन में एक नायाब, फरिश्ते कहने लगे क्या आप पैदा करेंगे ज़मीन में ऐसे लोगों को जो फसाद करेंगे और खून रेजियाँ करेंगे, और हम बराबर तस्बीह करते रहते हैं बिहम्दिल्लाह और तकदीस करते रहते हैं। और हक़ तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं जानता हूँ इस बात को जिसको तुम नहीं जानते, और इल्म दे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, और उनको पैदा करके कुल चीज़ों को इस माँ का, फिर वह चीज़ें फरिश्तों के रूबरू कर दी। फिर फरमाया कि बतलाओ मुझको इन चीज़ों के माए इनके आसार ख्वास के, अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने अर्ज़ किया आप तो पाक हैं, हमको कोई इल्म नहीं मगर वही जो कुछ आपने हमको इल्म दिया, बेशक आप बड़े इल्म वाले बड़े हिकमत वाले हैं कि जिस कदर जिसके लिए मसलहत जाना उसी कदर फ़हम व इल्म अता फरमाया। हक़ तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ आदम उनको इन चीज़ों के इस्माए बतला दो। सो जब बतला दिए उनको आदम ने इन चीज़ों के इस्माए, तो हक़ तबारक व तआला ने फरमाया देखो मैं तुमसे कहता ना था कि बेशक मैं जानता हूँ तमाम पोशीदे चीज़ें आसमान और ज़मीन की, और जानता हूँ जिस बात को तुम ज़ाहिर कर देते हो और जिस बात को दिल में रखते हो। और जिस वक्त हमने हुक्म दिया फरिश्तों को और जिन्नों को भी कि सजदा में गिर जाओ आदम के सामने, सो जब सजदा में गिर पड़े बाखबर इबलीस के, उसने कहना ना माना और गुरूर में आ गया और हो गया काफिरों में से। और हमने हुक्म दिया कि ऐ आदम रहा करो तुम और तुम्हारी बीवी बहश्त में, फिर खाओ दोनों इसमें से फरागत जिस जगह से चाहो, और नज़दीक ना जाइयो उस दरख्त के, वरना तुम भी इन्हीं में शुमार हो जाओगे जो अपना नुकसान कर बैठते हैं।
پھر لغزش دے دی آدم حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر چند ٹھہرنا ہے۔ بعد ازا حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ ان بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اس پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے۔ اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت کی کتاب الہیہ ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور مت بنو تم سب میں پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو بے مقابلہ میرے احکام کے، معاوضہ حقیر کو اور خاص مجھے سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر، اور زکوٰۃ دو اور عاجزی کرو، عاجزی کرنے والے کے ساتھ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو، اور لوگوں کو نیک کام کرنے کی، نیک کام کرنے سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم کو حب مال نزاع کے غلبہ سے ایمان لانا شعور معلوم ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے ان پر کچھ سوار نہیں۔ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ وآخرہ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔